معیون دلاور صاحب کے اپنے ٹائم لائن نے اور پھر جو اور ہمارے پاس تفصیل آئی ہیں جن کا میں ذکر فی الوقت نہیں کروں گا، لیکن ان چیزوں نے اس چیز پہ مہر ثبت کر دی ہیں کہ فاضل جج صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی پرخاش، ذاتی نفرت رکھتے تھے، ان کی تضحیق پہ تلے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اس کے اپنے منصب کا تقاضا تھا کہ اسے یہ کیس قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب یہ چیزیں منظر عام پہ آ گئی تو آج ہی ان کو عدالت میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ میں نہیں سنتا ہوں۔ آج سے اسے مقدمہ پھر پہ لے گئے ہیں۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ کس طرح ایسے مقدمے میں جج بن کے بیٹھ سکتے ہیں جو جس ملزم کے خلاف اس کی نفرت جو ہیں وہ خود ہی ایکسپوز کر چکے ہیں۔ قانون کی زبان میں اس کو باعث کہا جاتا ہے اور اس باعث کا اظہار وہ خود ہی کر چکے ہیں۔ یہ جو مقدمے میں جو چستی ہے، تیزی ہے، تندئی ہے، اس کے پیچھے ہمیں محرک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم اسی سے ہمیں شکوک پیدا ہو گئے تھے اور جس پہ ان کے اور میرے بیچ مکالمہ ہوا تھا، لیکن اب اس کا ہمیں علم نہیں تھا جب تک کہ یہ ٹویٹر پہ یہ تصاویریں، یہ ویڈیوز آئی نہیں، اور پھر سینکڑوں لوگوں نے مجھے ٹویٹر میں ڈی ایم کے ذریعے یہ بھیجی ہے، جس کے بعد ہماری اپنی ٹیم میں دیگر ممبران سے بات ہوئی اور تمام میٹر کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ بھی انہی کا ہے اور یہ ٹائم لائن پہ ساری ویڈیوز اور جو پوسٹ ہیں وہ بھی انہی کی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت جج نہیں تھے، یہ 2012 میں ڈپوٹیشن پہ آئے تھے اسلام آباد، اور یہ جج 2006 سے ہیں، تو یہ اس وقت بھی جج تھے۔ اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کسی قسم کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہو سکتے ہیں۔ کجا یہ کہ کوئی جج جو ہیں وہ سیاسی عمائدین، اکابرین یا کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف مذاق خیز، توہین آمیز اور پروفین اور ولگر پوسٹ کریں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس میں چند تصاویر ایسی ہیں جو ولگیریٹی کے زمرے میں فال کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت جرائم کے زمرے میں آتی ہے، چونکہ یہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا جس کو ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فاضل جج صاحب جو ہیں کل تک ہمیں علم نہیں تھا، جب مجھے علم ہوا اس پہ میں نے ٹویٹ کی، اور انشاءاللہ یہ تمام حقائق جو ہیں یہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لا رہے ہیں۔ آلریڈی جو ہیں فاضل جج صاحب کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پیر تک جو ہے ہمارا ایشو بھی ہائی کورٹ جا چکا ہوگا جس پہ کوئی حکم صادر ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آ گئی اسد کیسر، شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی جو بیل تھے وہ کنفرم ہو گئی 9 مئی کے حوالے سے، تو اس ایف آئی آر میں عمران خان کی ضمانت بھی 19 جولائی کو ہونی ہے، تو عمران خان کو کچھ فائدہ اس کیسے سے ہوگا؟ جی، یہ جو کل آنریبل جج طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسد کیسر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، انور تاج صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے جو قیادت ہیں ان میں ان کی ضمانتیں کنفرم کی مختلف ایف آئی آرز میں۔ یہ وہ ایف آئی آر ہیں جو 9 مئی کے بعد درج ہوئے اور جس میں پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ بھی بعد میں ضمنیات کے ذریعے ملوث کیا گیا اور ان کی ضمانتیں 19 کے لیے پینڈنگ ہے۔ یہ اس میں اسد کیسر صاحب پہ ایک ایف آئی آر میں اور انور تاج صاحب پہ رول یہ تھا کہ یہ کلاشنکوف سے مسلح افغانیوں کو لے آئے، پولیس کی چوکیوں پہ حملے کیے، پیٹرول بم کا استعمال کیا، گولیاں چلائی اور انہوں نے پولیس چوکی کو آگ لگائی۔ یہ الزامات تھے، اور ان سنگین الزامات کے ہوتے ہوئے بھی ہائی کورٹ نے ضمانت اس لیے کنفرم کی کہ آخر میں خود ہی پبلک پراسیکیوٹر کو عدالت کو یہ بتانا پڑ گیا کہ جی ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہیں، گواہوں کے بیانات میں ان ناموں کا ذکر نہیں ہے، اور اسد عمر صاحب اور شاہ محمود صاحب کے حوالے سے پروسیڈنگ نے صرف 1 منٹ لیا۔ یہ وہی آرڈر ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب سپرا صاحب نے خارج کیا تھا۔ جج صاحب نے مجھے سننے کے بعد پراسیکیوٹر صاحب کی طرف منہ کر کے کہا ہاں جی کیا شہادت ہے، وہ ایبیٹمنٹ کے لیے چارج ہے۔ ایبیٹمنٹ 3 قسم چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، یا آپ کسی کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، انسائٹ کرتے ہیں، یا آپ کسی جرم کے ارتکاب میں ایڈ کرتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کو اسلحہ دے دیتے ہیں اور وہ اس اسلحے سے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور تیسری بات کہ آپ اس جرم کے ارتکاب کے لیے لوگوں کو جمع کر کے کنسپیریسی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی شواہد نہیں تھا، صرف
1 منٹ اس پورے کیس کو سننے میں لگا. جب جج صاحب نے اس کی طرف منہ کر کے کہا ہاں جی کیا شہادت ہیں, تو پروسیکیوٹر نے اتنا ہی بتایا کہ جناب کوئی شواہد نہیں ہے. یہ اس کیس میں بھی ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی, جو بہت ہی افسوس کا مقام ہے. یہ ضمانت خارج کرنا ایکسٹرانیس کنسیڈریشن پہ, تاکہ لوگ ذلیل ہو, عدالتوں سے بھاگے, جیلوں میں جائیں, یہ اس کا ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. اور بالخصوص پولیس والے تو کر رہے ہیں, انتظامی افسران کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ جج صاحبان کے احکامات اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹرانیس کنسیڈریشن تھے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں معاشرے کے لوگوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. اس کو درگزر یا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. شکریہ.